فیصل صاحب بے شک سلیکشن ہونی ہے، لیکن آپ نے لوگوں میں تو نکلنا ہی ہے نا، ووٹ مانگنے تو جانے ہی ہیں. اور پھر یہ والے واقعات بھی ہمارے ملک میں ہی دیکھے گئے ہیں نا کہ سیاہی پھینکنا اور اس طرح کے، پھر وہ جب عوام فرسٹریٹ ہوتی ہے تو اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے. تو فیصل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو حکومت دعوے کر رہی ہے، پرائم منسٹر صاحب بھی امید اور تسلیوں کے پیغامات بھیج رہے ہیں ہم تک، اور وزیر خزانہ بھی ہوپ فل ہیں، لیکن شاہد خاقان عباسی اور ایون شاہ محمود قریشی صاحب وہ جس طرح کے اپوزیشن کے بھی بیانات سامنے آ رہے ہیں جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں فیصل صاحب؟ کیا واقعی جو اب کس پہ یقین کریں، پرائم منسٹر وزیر خزانہ حکومت کی بات پہ کریں یا جو دوسرے لوگ بول رہے ہیں؟ عوام تو بیچاری سادہ ہے، وہ تو کہے گی کہ صحیح ہے جی اب یہ اناؤنس ہو گیا ہے وہ مل گئے، لیکن پریکٹیکلی ملتا نہیں ہے. تو فیصل صاحب یہ عوام یقین کس کی بات پہ کرے؟ آپ اپنے جو آپ کا جو پرس ہے نا، جو آپ کے ہاتھ میں، اس پہ یقین کریں. کیا یہ پرس جو ہے اس میں اتنے پیسے ہیں کہ آپ کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں؟ آپ اپنے فیملی کے لوگوں پہ یقین کریں. کیا ان کی لگژری لائف تو چھوڑ دیں، مائنس کر دیں. کیا آپ اور ہم یا اس قوم کے 90% 95% لوگ اپنے گھر والوں کی بنیادی ضرورتیں جو ہیں پوری کر پا رہے ہیں؟ حکمران طبقے کی تو آنکھ میں درد ہو رہا ہے تو اس کا علاج کرانے میں بھی دبئی جا رہے ہیں. دبئی جو سندھ میں اسپتالوں کو بنایا گیا، دنیا بھر کے ڈاکٹر جو دنیا بھر سے مریض سندھ میں علاج کرانے آ رہے ہیں، لیکن ان کی مارکیٹنگ اتنی کمزور ہے کہ زرداری صاحب کو معلوم نہیں چلا کہ اتنا اچھا اسپتال ہو گیا، خود اپنا علاج کرانے دبئی جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو ان سے آپ اختلاف کریں شاہد خاقان عباسی سے یا اتفاق کریں، یہ تو ہر کسی کو حق حاصل ہے. لیکن جو بریگیڈیئر صاحب بھی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ نظام فیل ہو گیا، شاہد خاقان عباسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں فرسودہ نظام ہے. یہ جب تک آپ سسٹم کو چینج نہیں کریں گے نا کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں ٹیکسز کا جو نظام ہے نا، اس وقت سندھ پورے پاکستان کے اندر 95% دکانیں ایسی ہوں گی جو آپ کے ٹیکس نیٹ میں نہیں ہوں گی. اچھا پھر آپ کی یہ ضد ہے کہ اس ٹیکس پہ جو ہے وفاق نے اب تک کنٹرول رکھنا ہے. آپ کے پاس اتنا دم خم ہے اس ملک کے اندر کہ یہ قرضوں سے بھی نکل سکتا ہے اور اپنے آپ کو خود سے بھی پال سکتا ہے. آپ یہ جی ایس ٹی کا ٹیکس جو ہے آپ بالکل گلی محلوں میں دے دیں، آپ کی 100% دکانیں جو ہے نا رجسٹرڈ ہو جائیں گی. ہم تو یہاں کہتے ہیں کہ آپ اختیارات کو نچلی سطح پہ منتقل کرو. ہمارے بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ صدارتی نظام لے کے آ جاؤ. بھائی کیوں لے کے آ جائیں صدارتی نظام؟ جو اختیار وفاق کے پاس ہے وہ بھی وفاق کو نہیں ہے. ٹوٹل 3 محکمے ہونے چاہیے، 4 محکمے ہونے چاہیے وفاق کے پاس. دفاع ہو، خزانہ ہو، خارجہ ہو، ایک آدھ پلاننگ ڈیولپمنٹ وغیرہ کا رکھ لے، باقی کوئی کام نہیں ہے وفاق کا. کیوں رکھے ہوئے وفاق نے؟ کھربوں روپے آپ کے جو ہے نا اس بے مقصد محکموں پہ آپ کے جو ہے خرچ ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے. 18ویں ترمیم کے بعد بھی دیکھ لیں، جو محکمے صوبوں کو منتقل ہوئے کیا وہ محکمے وفاق نے اپنے اینڈ پہ ختم کر دیے؟ یہ تو بہت آسان سی بات ہے نا، اس کے لیے کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے. کہ آپ نے جو محکمے صوبوں کو منتقل کیے ہیں تو ختم کر دیں وفاق سے. وہ آج بھی اس پہ اربوں روپے آپ کا جو خرچ ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے بھائی؟ آپ کے بعد جو 400 ہزاروں رکنی جو کابینہ بناتے ہیں، آج بھی سننا کسی کو 2 دن پہلے کل کوئی خبر چھپی ہوئی تھی، ایک نیا وزیر اعظم نے اپنا معاون خصوصی کا اضافہ کر لیا. بھائی کیوں کر رہے ہو یار؟ اگر واقعی ان کو اس پہ صورتحال اتنی خطرناک ہے تو جس طرح کی یہ فوج بنا رہے ہیں. اچھا پھر کسی سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی جو معاون خصوصی یا جو وزیر یا وفاقی وزیر یا وزیر مملکت آ رہا ہے اس سے اس قوم کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ اس کی ایسی کون سی صلاحیت ہے، اس کا ایسا کون سا دماغ ہے جو عام آدمی کو ڈیلیور کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا. آپ کو جو ٹیکسز کا نظام ہے، آپ سسٹم چینج نہیں کریں گے، اس ٹیکسز کے نظام کو چینج نہیں کریں گے، اس ٹیکسز کے نظام کو جو ہے لوکل سطح پہ لے کر نہیں آئیں گے، بالکل گلی محلے میں لے کے نہیں آئیں گے. آپ اس ملک کے مسائل کچھ بھی کر لیں، آپ کچھ بھی کر لیں، نہیں کر سکتے. اب صرف سندھ کا جو ریونیو جنریشن ہے اس کا 95% جو ہے وہ کراچی میں جنریٹ ہوتا ہے. صحیح. سندھ کی ریونیو جنریشن کا جو صوبائی ٹیکسز ہیں اس کا 95% جو ہے کراچی جنریٹ کرتا ہے. تو باقی شہر میں کیا مکان نہیں ہے؟ وہاں گاڑی نہیں چلتی، وہاں بلڈنگ نہیں بنتی، وہاں چالان نہیں ہوتے، وہاں سے تو کوئی ریکوری نہیں ہے. بھائی یہ آپ وہاں کے لوگوں کو دو ٹیکس کلیکشن، اب کوئی کسی کو نہیں پالے، سب لوگ خود اپنے آپ کو پالے، ہر شہر ہر ضلع اپنے آپ کو خود پالے، آپ کے ملک کے معاشی مسائل بھی حل ہو جائیں گے. کرے کون؟ سوچے کون؟ اس لیے نہیں کر سکتے. یہ نظام ان طاقتور لوگوں کی موت ہے. یہ نظام کے تحت جو ہے نا، جیسے جو ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ سلیکشن ہوگا جیت جائیں گے، لیکن یہ جو نظام ہے جس میں عام آدمی کے پاس اختیار ہوگا وہ اس میں آپ کبھی سلیکشن سے نہیں آ سکتے. ٹھیک، وہاں آپ سے میرٹ پر آ سکتے ہیں. وہاں آپ سے گلی محلے میں جب فیصلے ہوں گے نا ہمارے آپ کے حکمرانوں کے،
جب اس ملک کے مسائل حل ہوں گے کون کرے گا؟ نہیں ہونے دیں گے کبھی یہ. ہماری میرٹ پہ کراؤ نا نعیم الرحمان کو, آواز اٹھاتے رہیں گے چاہے ہمیں صاحب کو جتنا برا لگے. جی بریگیڈ صاحب آپ کچھ کہنا ہے؟ نعیم الرحمان کو بنا دیں یار کراچی میں میئر. دیکھیں جواب میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ میں لیبر کونسلر لیول کی گفتگو تو کرو نا. چلے اچھا بریگیڈ صاحب جواب میرا صرف یہ پوائنٹ ہے کہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا پریزیڈنشل. دیکھیں یہ جو بلیک میلنگ میں 80-85 ایم این اے یہ بنے میں منسٹر ایڈوائزر یہ ختم ہو جائے گا. ایم این اے ایم بی اے قانون سازی کریں گے, 20-22 منسٹرز ایڈوائزرز ٹیکنوکریٹ یہ ہوں گے, لیکن یہ بلیک میل نہیں ہوں گے. اور لوکل باڈیز کو اسٹرانگ کر لے جو فیصل بات کریں, دیٹ از واٹ از دا ریسیپی فار پاکستان آنیسٹلی. جی بریڈ صاحب جو لوگ اس سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کو سب کو سٹیٹس کو سوٹ کرتا ہے, ان کو یہ سسٹم چینج ہوتا سوٹ نہیں کرتا. بالکل صحیح بات. جی یہ دیکھ لیں الیاس صاحب کا ٹائم سارے کھا گئے ہیں مل کے. صدر کے پاس کوئی اختیار ہونا چاہیے. سارے بول رہے ہیں میں نہیں بولا. نہیں الیاس صاحب آپ کو ٹائم اچھا بول کے کہہ رہے ہیں میں نہیں بولا, اندازہ کریں ایک بات. جی جی فیصل صاحب شکر ہے میں نہیں بولا. جی فیصل صاحب آپ یہ اس بات کو بالکل اس طرح سمجھ لیں کہ یہ نظام طبقہ اشرافیہ کو اتنا سوٹ کرتا ہے کہ جب بھی ہم عام آدمی کی بات کرتے طبقہ اشرافیہ چیخنے لگتی ہے. میں غلط تو نہیں بول رہا نا؟ وہ آپ کیا کھانے لگتے ہیں الیاس وہ صاحب کیا کھانے لگ جاتے ہیں آپ طبقہ اشرافیہ کی آخری نشانی دیکھیں کیا کھاتے ہیں آپ؟ پاپ کارن. ہاں میرا خیال لیبر کونسل تو صرف یہی کھاتے ہیں نا. چلیں آپ الیاس صاحب کی ٹرن ہے اور میں آپ سب سے گزارش کروں گی الیاس صاحب کو موقع دیں. بڑی زیادتی کی آپ لوگوں نے الیاس صاحب کے ساتھ آج. گورنمنٹ کے پاس جو ہے نا اس وقت دینے کو کچھ نہیں عوام کے لیے, تو اس لیے وہ زبانی جمع خرچ بتائے گی کہ ہم یہ کریں. ظاہر ہے انہوں نے الیکشن میں جانا ہے, تو الیکشن میں جو حقیقت ہے وہ تو ظاہر ہے. عباسی صاحب بتائیں گے کہ ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے, خزانہ خالی ہے, تو ظاہر ہے وہ چیخیں گے. تو اس کے بارے میں آئی ایم ایف اگر ان کے پاس اگر یہ ٹرم یہ شرائط پوری کر لیتے, ان کے پاس خزانہ پورے ہوتا, تو آئی ایم ایف ان کو پہلی قسط نہ دے دیتی قرضے کی. ظاہر ہے ان کے پاس کچھ نہیں, آئی ایم ایف کی یہ شرطیں پوری نہیں کرتی. جب وہ شرطیں لگاتے ہیں کہ جی اشرافیہ پر ٹیکس لگائیں, تو یہ کہاں لگاتے ہیں؟ ٹیکس کی بیس بڑھائیں, کہاں بناتے ہیں؟ بینکنگ کارپوریٹ سیکٹر میں ٹیکس کے ریشو بڑھائیں, یہ کہاں بڑھاتے ہیں؟ اس طرح تو نہیں بڑھاتے. یہ اس طبقے پر لگا دیتے ہیں جو ٹیکس پیئر پہلے ہی ٹیکس پیئر ہے اس پر ٹیکس لگا دیتے ہیں. اب ظاہر ہے ان کو اب واپس لینا پڑے جو ٹیکس کی دکانداروں پر لگایا تھا کہ 10 گز سے زیادہ جو اس کی دکان ہے اس پر اتنا لگا رہے ہیں, 10 فٹ سے زیادہ سیل ٹیکس کی شرح بڑھا دیتے ہیں. تو پھر وہ تاجر وہ احتجاج کرتے ہیں, اس کو بعد میں منیمائز کر لیتے ہیں یا کم کر لیتے ہیں یا ان کی بات مان لیتے ہیں. ظاہر ہے تاجر اس پر خوش ہو جاتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو گئے. بیسیکلی عوام کو جب تک سمجھ نہیں لگے گی ان کی صحیح طرح کہ یہ ان کے ساتھ کیا گورکھ دھندا کرتے ہیں, ان کے لیے کچھ عام آدمی کے لیے تو کچھ نہیں لے کے آتے. صرف ٹیکس بڑھا دینا 10-15% ٹیکس یا 20% جو تنخواہ بڑھا دی, اس میں کس کو فائدہ ہوا؟ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ ان کو بیسیکلی جب تک آپ اپنی اکانومی کی گروتھ کے لیے کچھ نہیں کریں گے, لوگوں کو ریلیف نہیں دیں گے بزنس میں, یا دیکھیں جس طرح زراعت میں دیا ہے کہ 0 ڈیوٹی کر دی ہے اگر بیج کے لیے, تو ان پٹ جب آپ کی کاسٹ کم ہوگی تو تب انڈسٹری ترقی کرے گی, لوگوں کو روزگار ملے گا, تو آپ کی تب ایکسپورٹس بڑھیں گی. جب آپ کی امپورٹ ہی اتنی مہنگی ہے تو آپ کی ایکسپورٹ کے ڈیفیسٹ تو ادھر ہی شروع ہو جاتے ہیں. تو ظاہر ہے آپ نے آج تک اپنی انڈسٹریلائزیشن کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے. ساری گورنمنٹس آتی ہیں آ کے نعرہ لگا کے چلی جاتی ہیں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. آپ نے اپنی جو یوتھ ہے اس کو استعمال ہی نہیں کیا کبھی. اس کے لیے ان کو ہنر سکھائیں, ان کو آگے بڑھائیں کام کرنے کے لیے. آپ کی ایوریج جو کیا ہے آپ کے دیکھ لیں جو لوگ ہیں زیادہ ان کی 40 سال تک عمر ہے جو زیادہ تر آبادی ہے آپ کی. آپ پھر دیکھ لیں گے کہ ایک پارٹی کو کیوں زیادہ ووٹ جاتے ہیں. ظاہر ہے لوگ تنگ ہیں, بیزار ہیں پرانے سسٹم سے, تو وہ دوسری طرف جاتے ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. گورنمنٹ تو کچھ نہیں کرے گی, یہ تو صرف ایک پینٹ کر کے چلی جائے گی تاکہ ہمیں ووٹ مل سکے الیکشن میں. تو لیکن ان کو پتہ نہیں اس دفعہ میدان میں دنگل میں کتنے پلیئر ہیں.